الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر صحابہ کو یاد کراتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور تم ڈرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، یعنی مائنورٹی میں بھی تھے اور کمزور بھی تھے، اور تم ڈرتے تھے چلتے ہوئے کہ راستے میں تمہاری موب لنچنگ نہ ہو جائے، اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تو لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں، لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں بے پناہ رزق سے نوازا۔ تو اللہ نے صحابہ کو وہ تعاون عطا فرمایا، وہ مدد فرمائی، لیکن جن حالات میں فرمائی وہ اصل ہمارے لیے نصیحت آمیز ہیں اور وہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، سبق آموز ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے پناہ تکالیف برداشت کی صحابہ نے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے زیادہ عدم تحفظ اللہ کے رسول کو تھا، صحابہ کو تھا۔ وہ اس وقت میں ان حالات کے اندر جی رہے تھے۔ اگر یہ عدم تحفظ کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ وہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اس برائی سے نکالتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدم تحفظ اور یہ جو حالات ہیں یہ برائی نہیں ہے، بلکہ اسی ماحول کے اندر جب انسان محنت کرتا ہے تو پروان چڑھتا ہے، محنت کرتا ہے تو پروان چڑھتا ہے۔ صحابہ نے ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، دعوت کو پکڑے رکھا، اسلام کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ جو دشمن تھے وہ دوست بنتے چلے گئے، جو جانوں کو لینے والے تھے وہ جانوں کا تحفظ کرنے والے بن گئے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب نے اپنے مشن کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا اور بیان روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت پر ڈٹے رہے۔ انسانوں کے سامنے اخلاق کو اور اسلام کی تعلیمات کو بالکل ایمانداری کے ساتھ پیش کرتے رہے۔ تو جو لوگ جادوگر کہنے والے تھے وہ اللہ کے رسول کو نبی ماننے پر تیار ہو گئے، جو جان لینے والے تھے وہ جانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ سارے اسی وجہ سے ہوا۔ اس لیے آج جو کچھ ہمارے سامنے حالات ہیں وہ یہی ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر جو نا امید ہو جاتے ہیں یہی ہمارے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک آدمی سمندر میں سفر کرنے کے لیے نکلا، اس سے کہا گیا کہ بھئی آپ سمندر میں جا رہے ہو، آپ جب سمندر کے بیچ میں ہوں گے تو آپ کے سامنے زبردست طوفان بھی آئیں گے، اور وہ طوفان موج کا طوفان جو ہے کبھی جہاز کو اوپر نیچے کریں گے، کبھی بے چینی پیدا کریں گے، ڈر کا ماحول پیدا کریں گے، کبھی ہوا وہ جہاز کا رخ موڑ دے گی، کبھی ادھر کو لے کر چلے گی، کبھی ادھر کو لے کے چلے گی۔ لیکن یاد رکھنا تمہارے دونوں طرف ساحل ہیں، انسان سمندر میں ہے، ڈر کا ماحول ہے لیکن چل رہا ہے۔ اس کو ہمیشہ اس کے سامنے اس کو نصیحت کی کہ یاد رکھنا تمہارے دونوں طرف ساحل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب چلے گا اور چلنے کے بعد میں سمندر کے بیچ میں پہنچے گا، خطرہ آئے گا، موجیں آئیں گی، لڑتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، لیکن اگر ذرا سا بھی اس کو کچھ امکان لگا، اسے خود خطرہ محسوس ہوا، اگر وہ پیچھے واپس بھی آ جائے تو پیچھے ساحل ہے، پیچھے دریا کا کنارہ ہے، واپس دریا کے کنارے پر آ جائے گا۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ کسی انسان کی ہار نہیں ہے،
کہ وہ اگر پیچھے آ گیا تو وہ ہار گیا، نہیں، وہ بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ وہ ایک ساحل پر آ کر لگ گیا، وہ ایک کنارے پر آ گیا، اب جو کچھ ہے وہ ہوا کے رخ کا انتظار کر سکتا ہے، اگر کشتی کمزور ہے تو اس کو مضبوط بنا سکتا ہے، وہ آگے کی تدبیریں کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ اسی طریقے سے ہر انسان دو کناروں کے بیچ میں ہے، دو ساحلوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایک وہ ساحل ہے، ایک وہ کنارہ ہے کہ جہاں انسان بڑھنا چاہتا ہے، ایک وہ کنارہ ہے جسے چھوڑ کر انسان جاتا ہے۔ میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک ہائی اسکول کا بچہ وہ جب انٹر میں گیا تو 11ویں کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ وہ 11ویں کلاس میں فیل ہونے کی وجہ سے اتنا ڈپریس ہوا، اتنا وہ رنجیدہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی، جبکہ اسے یہ سوچنا تھا کہ وہ 11ویں کلاس میں ناکام ہوا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے واپس آ جاتا اور وہ یہ یاد رکھتا کہ میں 10ویں کلاس میں تو کامیاب ہوا ہوں، میں ہائی اسکول تو ہوں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہائی اسکول بھی نہیں ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں جہاں سے چلا تھا ہائی اسکول سے، میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، وہاں میں کامیاب ہوں، وہاں میں پڑھا لکھا ہوں، تو اس کو کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن ہر انسان اپنے پیچھے سے چلے ہوئے راستے کو بھول جاتا ہے اور جس کنارے پر پہنچنا چاہتا ہے سب کچھ اسے سمجھ لیتا ہے، سب کچھ اسی ترقی کو سمجھ لیتا ہے۔ بہت لوگ ہیں ایسے جو شروعات سے اٹھے ہیں، جو غریبی سے چلے ہیں، ان کے ماں باپ نے کیسے کیسے محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، آگے بڑھایا ہے، ان کو ترقی کے راستے دیے ہیں۔ آج جب وہ اونچے لیول پر پہنچ جاتے ہیں، آج ان کے سامنے جب حالات ہوتے ہیں اور وہ کروڑوں کے نقصان میں ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار میں نقصان جھیلتے ہیں، وہ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ میں چلا کہاں سے تھا، میری ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ وہ جو اس انتہا کو جہاں پر وہ کھڑے ہیں وہاں پر اپنی ناکامی کو اتنا زیادہ اپنے اوپر پریشرلائز کرتے ہیں کہ وہ موت کو، خودکشی کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اصلاح کی تدبیر کیے بغیر شرمندہ ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان پانی کو باہر نکالے اور جہاز میں سوراخ بند نہ کرے۔ اس لیے جب انسان سے کوئی غلطی ہو، آپ کسی چیز میں ناکام ہو تو اس میں تدبیر کریں، اس میں غور کریں کہ آخر مجھے اس میں نقصان کیوں ہوا ہے۔ ایک دکاندار تھا، اس نے دکان چلائی، دکان میں اسے لاس ہونے لگا، نقصان ہو رہا ہے، گاہک اس کی دکان میں نہیں آ رہے، وہ دیوالیہ پن کے قریب ہو گیا۔ تو اس سے ایک دوست نے آ کر کہا کہ تمہاری دکان اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ تمہارا پاس کا دکاندار تمہارے گاہک توڑ رہا ہے۔ اس دکاندار نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر وہ میرے گاہک توڑ رہا ہے تو میں اس کے گاہک کیوں نہیں توڑ پا رہا۔ اس نے جب اپنے اوپر غور کیا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ تو جب بہت غور کرنے کے بعد اسے یہ چیز کا احساس ہوا، اس نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دکان پر بھیڑ لگنی شروع ہو گئی۔ تو ہر انسان عقل مند وہی ہے جو اپنے نقصان سے وہ سیکھے، اس میں شرمندگی یہی ہے کہ وہ اپنی تدبیروں کو کر کے، اپنی اصلاح کو کر کے اس کام کو جب دوبارہ انجام دے تو وہ غلطی دوبارہ نہ ہو، یہ چیز ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جب کوئی ہم سے نقصان ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے، ہم کسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہم مستقل اس کے اوپر اپنے آپ کو شرمندہ ہونا، اپنے آپ کو گالی دینا اور سوتے پڑے رہنا، کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، صرف اسی چکر میں لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی اصلاح کو کریں اور سارے کام ہم پنچویلٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وقت پر کریں، وقت پر کریں۔ آج ہم وقت پر کام نہیں کر رہے ہیں، جس سے سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ ہم فیل ہیں، ہم اپنے کاروبار میں فیل ہیں، پڑھائی میں فیل ہیں، اپنے ہر کام کے اندر ہم ہر مشن میں ناکام اس لیے ہیں کہ ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، ہم وقت پر نہیں چل رہے ہیں۔ ایک ٹرین ہے جس کا ایک ٹائم ہے، اگر آپ کو اس ٹائم پر ٹرین میں چڑھنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے جانا پڑے گا۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں گے تو ٹرین میں چڑھیں گے۔ آپ لیٹ جائیں گے، تاخیر سے نکلیں گے، آپ سوچیں گے اپنے دماغ سے اندازہ لگا کر پہنچ جائیں گے تو آپ ناکام ہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اگر وقت کے ساتھ چلنا ہے تو وقت سے پہلے آپ کو چلنا پڑے گا، وقت سے پہلے دوڑ لگائیں گے تو وقت کی برابری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وقت کی برابری کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں چل سکتے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کے ہر مقصد میں، دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو جائیں گے۔
آپ کو 10 بجے آفس پہنچنا ہے تو آپ کو 9:30 بجے تیار ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا 10 بجے کا آفس ہے تو آپ 10 بجے کھڑے ہوں گے, یا آپ اپنا راستہ طے کریں گے کہ میرا 5 منٹ کا راستہ ہے اور 2 منٹ کے میرے کپڑے بدلنا ہے, 5 منٹ کا میرے نہانا ہے, اس حساب سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر پھر جائیں گے. نہیں, انسان ہمیشہ آفتوں کے اندر, مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے, اور کبھی بھی کوئی انسان اکیلا نہیں جیتا, تمام دنیا کے انسانوں اور جانوروں کے اور مشینوں کے بیچ میں ہیں. کہاں کس طرح کی ناگہانی آفات آپ کے سامنے آ جائے کسی کے علم میں نہیں ہے. اس لیے جو انسان وقت سے پہلے چلے گا اور وقت سے پہلے دوڑے گا وہ کامیاب ہے, وہ وقت پر اپنے تمام کام انجام دے سکتا ہے. اس لیے اگر وقت کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں کامیاب ہونا ہے, تو پھر یہی ایک ہمارے پاس ہے کہ ہم وقت سے پہلے چلنا شروع کر دیں, تدبیریں کرنا شروع کر دیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر ہوتا ہے. آج ہم سب نا امید ہیں, ہم دین کے شعبے میں نا امید ہیں. ہم سر پر ٹوپی رکھ رہے ہیں تو ہم شرمندہ ہیں, ہم داڑھی رکھ رہے ہیں تو ہم شرمندہ ہیں, ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو ہم شرمندہ ہیں, ہم دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو شرمندہ ہیں. دین تو چھوڑیے, ہم دنیا کے بھی جو کام کر رہے ہیں سب میں شرمندہ ہیں. اتنا احساس کمتری کے ہم شکار ہو گئے ہیں, جبکہ دین سب سے اعلیٰ ہمارے پاس, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس, قرآن کی دولت ہمارے پاس, ہمارے پاس ایک ایسی طاقت کہ جس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو دنیا کے تمام مالدار, دنیا کی تمام طاقتیں, دنیا کے تمام دشمن ہیچ, اگر وہ ہماری دعا قبول کر لے تو سارے کامیاب ہم ہر جگہ اعلیٰ ہو جائیں گے. اگر مصلحتاً وہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا, وہ ہماری سن رہا ہے, اس کا مطلب وہ ہم سے آزمائش چاہتا ہے, وہ ہمیں مال کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, وہ ہمیں جان کے ذریعے, ہمارے مال کے ذریعے کاروبار میں نقصان کر کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے. اس لیے ہماری دعا کو وقتی طور پر قبول نہیں کر رہا. میرے بھائیوں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمیں اللہ پر توکل تو کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ ایسے رزق دیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے, اور اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو ان جگہوں سے رزق عطا فرما دیتا ہے, بس اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, ہمارے اندر مضبوط نہیں ہے یقین, ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے, ہم دین پر مضبوط نہیں ہیں. میرے بھائیوں, کچھ نہیں کرنا ہے, اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ, تم اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے والے بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی افسوس نہیں کرنا, تمہیں کوئی غمگین نہیں ہونا ہے. اللہ تمہیں ایسے راستوں سے رزق عطا فرما دے گا تجھے محسوس بھی نہیں ہوگا. اور جب تمہارے اندر ایمان کامل ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے. آج ان حالات میں جو بھی کچھ ہے کہ ہم جب بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں, یاد رکھیے گا, ہم جہاں بھی ناکام ہو جائیں, ہم اس کے جب پیچھے کا قدم واپس لے کر آئیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کے پاس دوبارہ جانے کے لیے راستے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھائیے کہ جب وہ ناکام ہو رہے ہیں پڑھائی میں, جہاں سے وہ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ ان کے لیے سیڑھی ہے, اس سیڑھی پہ دوبارہ جائیں اور وہ وہاں پر سیکھیں. سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہم کچھ سیکھیں گے اور غور کریں گے, تدبر کریں گے تو انشاءاللہ زینے ہمارے کامیابی کے ہمارے سامنے ہیں, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.